السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک اہم ٹاپک پر، اور وہ انتہائی ضروری ہے۔ سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کروں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے ساتھ آپ لوگوں کو بھی۔ بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو اسی طرح گزارے جس طرح ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے۔ اکثر لوگ یہ مہینہ غفلت میں گزار دیتے ہیں، اس میں عبادات کی اہتمام نہیں کرتے، اسی طرح حتیٰ کہ روزوں کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ روزہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کے احکامات میں سے ایک حکم ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بھی کی ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز جتنی بڑی ہو، جس چیز کا جتنا بڑا فائدہ ہو، اس کا نقصان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت ہر ایک فرض کا جو بدلہ ہے وہ 70 گنا زیادہ کر دیتا ہے، لیکن اسی طرح اس فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کا سزا بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے جتنا اس کا بدلہ اجر اور ثواب اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے۔ تو جو شخص رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ نہیں رکھتا اور اس کو قصداً عمداً چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے متعلق ہم بات کریں گے آج کہ اس کو اللہ رب العزت کیا سزا دے گا۔ دنیا میں تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ سزا مقرر کی ہے کہ وہ ایک روزے کو چھوڑنے کے بدلے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اگر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر وہ 2 مہینے لگاتار اسے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر اس میں ایک دن بھی اس نے روزہ نہیں رکھا تو پھر یہ دوبارہ سرے سے شروع ہو جائے گا، نئے سرے سے شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو ان باتوں کی وجہ سے کہ میں کاروبار میں مصروف ہوں، یا میرا کام مشکل کام ہے، یا میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ عذر اللہ رب العزت کے ہاں یہ عذر نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے عذر ہے۔ یہ اللہ رب العزت اس کو نہیں مانے گا، کیونکہ عذر کی جو علامات ہے جو شریعت نے بتلائے ہیں وہ یہ نہیں ہے جو ہم نے بنائے ہیں۔ عذر اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک عمل کے کرنے سے قاصر ہو جائے اور آپ اس عمل کو پورا نہیں کر سکتے۔ یہاں آپ کاروبار کی وجہ سے روزے کو چھوڑ رہے ہو تو کاروبار نہ کرو اس مہینے میں، سال میں 360 دن ہے، آپ نے پورا سال کاروبار کیا ہے، اس مہینے میں نہ کرو کاروبار یا کم کرو کاروبار، کیونکہ یہ مہینہ انتہائی اہم ہے۔ جب انسان رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس مہینے کے روزے کی وجہ سے پچھلے تمام سال کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس پر عافیت کا قلم پھیر دیتا ہے۔ جب یہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے ایسے صاف کر دیتا ہے جس طرح بندہ اپنی ماں کی پیٹ سے نکلتا ہے اور وہ گناہوں سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ یہ اعمالوں والا مہینہ ہے کہ ہم اس میں اعمال کریں اور اپنے رب کو راضی کریں، کیونکہ رمضان کا معنی یہ ہے جلنا۔ رمضان کسے کہتے ہیں؟ رمضان کہتا ہے جلنے کو۔ تو جب آپ کے اوپر بھوک زیادہ ہو جاتا ہے، پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، تو یہ ایک آگ ہوتی ہے، جو لکڑی کا آگ ہوتا ہے وہ لکڑی کو جلاتا ہے، لیکن جو بھوک اور پیاس کی آگ ہوتی ہے یہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو بہت سے گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کو ہم نے کیے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، غفلت کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں وقت میں ہم نے فلاں گناہ کا کام کیا، لیکن وہی تمام گناہ اللہ رب العزت آپ کے اس عمل کی وجہ سے ختم کر دیتا ہے جو رمضان کا مہینہ ہے، اور اس میں فرائض بھی 70 گنا اس کے بدلے اور اجر و ثواب وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں اپنی نیت کو اللہ کے رضا کے لیے خالص کر دو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑا سا احتیاط کریں کھانے پینے میں، سحری میں، افطاری میں، تو ہمارا یہ بدن جو ہے یہ حشاش اور بشاش رہے گا، یعنی ہمیں پھر کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ اور ایک عجیب بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اپنی زندگی میں رمضان کے روزے رکھے ہیں، وہ سارے روزے رمضان کے مہینے جو حضور کے زندگی میں آئے ہیں وہ گرمیوں کے مہینوں میں آئے ہیں۔
یعنی جو سخت روزے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے۔ سردیوں کے مہینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، انہوں نے گرمیوں کے دنوں میں رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں، اور انہی رمضان کے مہینوں میں انہوں نے جہاد بھی کیا ہے، وہ میدان میں بھی نکلے ہیں، اللہ کے دین کے لیے لڑے بھی ہے۔ ایک تو گرمی ہوتی تھی، دوسری وہ میدان میں جنگ کے لیے نکلتے تھے۔ تو یہ سب کیوں ہوا ہے؟ یہ ہمارے لیے کہ ہمیں یہ تعلیم ملے کہ چاہے جتنی بھی زیادہ گرمی ہو، جتنا بھی سخت اور مشکل حالات آ جائے، ہمیں اللہ رب العزت کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس پر کے اوپر ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ توفیق بھی دے گا، اللہ ہمت بھی دے گا، اور اس کا جو بدلہ ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے، وہ اللہ رب العزت پھر ایسا دے گا کہ جس کے متعلق آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ، اس میں جو عمل ہے روزے کی، وہ صرف میرے لیے ہے، تو اس کا بدلہ بھی میں ہی خود دوں گا۔ تو اللہ رب العزت جب اپنے شان کے مطابق دے گا، پھر آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آپ کو کیا دے گا۔ تو یہ چند باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ ہم اس مہینے میں کوشش کریں اپنے رب کو راضی کرنے کی، اور اس عمل کو صحیح ادا کریں، اس کے آداب کے ساتھ۔ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اپنی زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، اور اپنے کانوں کی حفاظت، بدن کے تمام اعضاء کی حفاظت کرے کہ وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، اس سے بھی گناہ نہ ہو جائے۔ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا یہ رمضان کے روزے نہیں ہیں۔ اگر یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہو، اگر ان باتوں میں آپ کو کچھ ملا ہو، نیا ملا ہو، تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کرنا، اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا آپ لوگوں کا کام ہے، کہ آپ کا بھی اس میں حصہ آ جائے اور آپ کو بھی اس کا اجر مل جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔